وسلم عليك يا حبيب الله بڑی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا کہیے نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب نے کلام بھی بڑا پیارا منتخب کیا ہے کہ پہلے ہم نے قرآن پاک کی ان آیتوں کی تلاوت کی جس میں رب کی نعمتوں کا اور اس کے شکر کا ہمیں درس دیا گیا، اور اب اس کلام میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کمال کی بات لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی عطا سے جو آپ کی اتھارٹیز ہیں اور آپ جو کرم نوازیہ فرماتے ہیں، نعمت عطا فرماتے ہیں، حدیث پاک بھی ہے نا کہ اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، تو سبحان اللہ یہ وطن عزیز پاکستان بھی خاص نبی پاک کی یوں سمجھے نگاہ کرم سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ کئی تحریک پاکستان کی اگر آپ تحریک واقعات کو پڑھیں تو کئی بزرگوں کے خواب میں، کئی پاکستان کے جرنیلوں کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، تحریک پاکستان کے رہنماؤں کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے کہ تمہیں پاکستان کی خوشخبری ہو، اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اور اس کی خاص اگر نبی پاک سے اٹیچمنٹ دیکھیں نا تو آج بھی جو پاکستان کا محل وقوع ہے، سبحان اللہ غور سے سنیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین ہیں، باب البقیع پہ اگر آپ کھڑے ہو نا، اور اگر باب البقیع پر آپ کھڑے ہوں تو پیٹھ آپ کی ہوتی ہے جنت البقیع کو بھی، خوش نصیب کیوں ہے جنت البقیع والے؟ پتہ ہے آپ کو ویسے تو مدینے میں تدفین بڑی بات ہے، مگر وہ عین نبی پاک کے قدموں میں آرام فرما ہے، اور اے پاکستان والو پورا پاکستان ہی اسی سمت میں نبی پاک کے قدموں میں موجود ہے، تو یہ خاص کرم۔ اچھا پھر باب کعبہ جو باب رحمہ جسے کہا جاتا ہے، کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے نا اس کی سیدھ میں پاکستان ہے، یعنی ایک طرف ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ کعبے کے دروازے کی طرف ہوتا ہے، باب الرحمہ ملتزم کی طرف ہوتا ہے، اور سبحان اللہ جب ہم رات آرام کرتے ہیں تو گویا نبی پاک کے قدموں میں سو رہے ہوتے ہیں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ اچھا پھر اب لفظ پاکستان پر غور کریں، نبی پاک سے خاص اٹیچمنٹ، مدینہ طیبہ سے خاص جو اس وطن کی یوں سمجھیے کہ اٹیچمنٹ ہے، جو نسبت ہے، پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے، اور طیبہ سبحان اللہ طیبہ جو ہے یہ کہتے ہی پاک جگہ کو ہے۔ اچھا اب ذرا مدینہ منورہ یا مدینہ پاک جو اگر ہم کہتے ہیں تو مدینہ کہتے ہیں، آپ کبھی جائیں عرب میں تو جہاں شہر لکھا ہو، ہمارے شہر لکھا ہوتا ہے نا وہاں لفظ مدینہ لکھا ہوتا ہے، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، کون سا شہر، کون سی جگہ جو پاک ہے، مدینہ پاک، اور پاکستان وہ جگہ جہاں پاک لوگ رہتے ہیں، تو گویا مدینہ پاک کا یا مدینہ منورہ کا اردو ترجمہ بنتا ہی پاکستان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو مدینہ ثانی بننا نصیب فرمائے، اس وطن میں وہ برکتیں اور عطا فرمائے، تو الحمدللہ۔ اور آج بھی اگر دیکھیں بے شک ہم گناہ گار ضرور ہیں، ہماری اکثریت نماز وغیرہ کے معاملات میں ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مزید آ جائیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ نبی پاک پر اپنی جان قربان کرنے والے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق رکھنے والے، ان
کا میلاد منانے والے اور ان کی آمد کا جشن منانے والے ہمارے وطن میں کثیر تعداد میں موجود ہیں. تو الحمدللہ یہ نبی پاک کی عطا ہے, یہ پیارے آقا کی نعمت بھی ہمیں ملی ہے. تو آئیے اسی نعمت کا تذکرہ جو اس کلام میں کیا گیا ہے اس کو سنتے ہیں انشاءاللہ. نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلد آقا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل ہاں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر میرے آقا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. نعمتیں بانٹتا اور انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نعمتیں بانٹتا اور آج لے ان کی
سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و غیرت سب تو مدینے پہنچے چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا.